السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں پر جو آپ نے کبھی بھی کسی بھی رشتے کے اندر برداشت نہیں کرنی۔ کوئی بھی عقل مند شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اگلے کی یہ چیزیں برداشت کریں، کیونکہ جب آپ یہ برداشت کریں گے تو آپ کا اپنا ذہنی سکون خراب ہوگا، آپ خود احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں ورک پلیس پر برا فیل کروا رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی ہمارا فرینڈ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں۔ اس کو بولا جاتا ہے ٹاکسک ریلیشن شپس۔ کئی بار ہم ٹاکسک ریلیشنز کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم ٹاکسک ریلیشنز کو کیسے پہچانیں، کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کریں، اور کیسے کوئی رشتہ ہمارے لیے ٹاکسک بنتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہوتی ہے۔ انہی چیزوں پر آج ہم بات کریں گے، تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کا واسطہ لوگوں کے ساتھ تو ہمیشہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اسٹڈی پیریڈ کے دوران ملیں گے، کچھ خاندانی دوست ہوتے ہیں، کچھ ورک پلیس پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو تھوڑی نفسیات آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ سچویشن کو اچھے سے ہینڈل کر پائیں۔ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پہلی بار تھوڑی سی ہماری ڈس ریسپیکٹ کر جاتا ہے نا، تو ہم غلطی پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو یار خیر ہے کوئی نہیں، لیکن اگلے بندے کے لیے یہ چیز پھر نارمل بن جاتی ہے۔ وہ آپ کو اور ہی فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو تو جو مرضی بول لو۔ تو سب سے پہلی حد ادب ہے، آپ نے کبھی بھی اپنی ڈس ریسپیکٹ برداشت نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کا باس ہے یا پھر چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پھر بعد میں یہی چیزیں آپ کے لیے مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ نمرہ احمد لکھتی ہیں کہ کسی انسان میں 100 خوبیاں ہوں، لیکن انسان جب بھی کسی سے تعلق بناتا ہے اسے اس تعلق کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہر تعلق انسان کو بدلتا ہے، اس کو ایک نئی شیپ دیتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ رشتوں کا بھی ایک معیار ہوتا ہے۔ ہر کسی کو دوست نہیں پکارا جاتا، ہر کسی سے ریلیشن نہیں بنایا جاتا۔ آپ نے کسی سے اس لیے دوستی نہیں کی تھی کہ وہ آپ کی ڈس ریسپیکٹ کرے۔ تو جب بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ فیل ہو کہ یہاں معاملہ آپ کی عزت نفس کا ہے، تو فوراً اگلے بندے کو آگاہ کریں۔ جیسے وہ نمرہ احمد لکھتی ہے نا کہ اس دنیا میں جب تک پرزہ آواز نہ نکالے تو کوئی مشین میں تیل بھی نہیں ڈالتا۔ تو جب آپ پہلی دفعہ ہی اگلے بندے کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ مجھ سے اس طرح بات نہ کی جائے، تو اگلے بندے کی جرت ہی نہیں ہوتی دوبارہ، وہ پھر آئندہ آپ سے سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، اور یہی چیز آپ کی ویلیو کو بڑھاتی ہے۔ تو آج سے ہی اس ایک لکیر کو آپ نے اپنے ارد گرد کھینچ لینا ہے کہ میں ڈس ریسپیکٹ برداشت نہیں کروں گا۔ جب بھی کوئی کرے آپ نے اپنے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اپنے خلاف آواز اٹھانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے بندے سے لڑنا شروع کر دینا ہے، نہیں، آپ نے سامنے والے انسان کو ایک بار سمجھانا ہے، 2 بار سمجھانا ہے، لیکن اگر تیسری بار بھی وہ آپ کی حدود کو پامال کرے تب آپ نے اسے لاسٹ وارننگ دے دینی ہے کہ اگر پھر دوبارہ تم نے مجھے ہرٹ کیا تو تم میرے دل میں اپنا مقام کھو دو گے اور ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، اور پھر اپنی بات پر قائم بھی رہنا ہے۔ اگر پھر وہ ایسے کرتا ہے تو بغیر اسے کچھ کہے الگ ہو جائیں۔ اکثر صرف اکیلا رہنے کے خوف سے ہم ایسے رشتے نبھاتے رہتے ہیں جن میں نہ عزت ہوتی ہے نہ اپنائیت، صرف خالی پن ہوتا ہے، یا دلوں کو زخمی کر دینے والی خاموشی یا بے حسی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بار بار جذباتی یا ذہنی تکلیف دینے والے تعلقات یعنی ٹاکسک ریلیشن شپس انسان کی خود اعتمادی، اس کی ذہنی صحت اور شناخت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے تعلقات میں رہنا انگزائٹی، ڈپریشن اور احساس کمتری جیسے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم امید کا سہارا لے کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ کبھی بدل جائیں گے، مگر وہ بدلتے نہیں بلکہ اور بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم ٹوٹتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور سیکنڈ چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی رشتے میں اگلے بندے سے زیادہ ایفرٹ نہیں لگانی۔ ایسا رشتہ آپ کے لیے ٹاکسک بنتا جاتا ہے جس میں صرف آپ ہی ایفرٹس لگا رہے ہوں اور سامنے والا ریلیکس ہو۔ آپ نے بھی یہ لوگوں کو گلہ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم تو جتنا مرضی کر لیں کسی کے لیے اسے تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا لیکن وہ تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں
हैं, वो तो बड़ा बेवफा है। तो वो सब इसी वजह से हो रहा होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देंगे, उसको हर वक्त अवेलेबल होंगे, तो फिर शायद हम उसके दिल में जगह बना पाएंगे, या फिर शायद वो हमारी और रिस्पेक्ट करने लग जाएगा, हमें और वैल्यू देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपने कभी भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करनी। देखें, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको बर्दाश्त ना करें, या फिर आप भी उतनी ही एफर्ट्स लगाएं जितना अगला बंदा लगा रहा है। क्योंकि जब आप ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो आप महसूस करेंगे कि मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे साथ ऐसे किया, और आप तकलीफ में जाएंगे और आपको अफसोस होगा। एक फिलोसफर थे, उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ लोगों को दिए जा रहे हो, उनको सिर्फ देते रहते हो, तो इससे पता ही होगा क्या कि लोग फिर आपके दिल से ज्यादा आपके हाथों से मोहब्बत करने लग जाएंगे। उनको फिर आपके दिल से, आपके इखलाक से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ फिर उस चीज में इंटरेस्ट होता है, और वो फिर कई बार आपका यूज भी कर जाते हैं, आपसे काम भी निकलवा लेते हैं। तो समझे चीजों को, ये बातें आपको बहुत काम आएंगी। कसूर हमारा भी होता है, लोगों का नहीं होता, हमारा भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।